رمضان 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 ہر طرف نور ہی نور چھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسی مقصد کو لیے دین کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے مقصد کو لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج جو ٹاپک میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے طہارت، پاکی، جو کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو ساری عبادات ہیں ان سب کی بیس ہے طہارت سے، پاکی سے۔ جب ہم پاک ہوں گے، ہماری طہارت ہوگی، تو ہی ان عبادات کا اصل مقصد ہم پورا کر سکیں۔ اگر ہماری عبادات ہی مکمل نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے، ان کی طہارت ہی شروع سے صحیح نہیں ہے، تو پھر ہماری عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے۔ اس لیے اور اکثر چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سی باریکیاں ہیں ان چیزوں میں جن کو ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں، جن پہ غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اور ہماری ان چیزوں کو ہمارے لیے سمجھنا جو کہ بہت ضروری ہے اور لازمی بھی ہے۔ طہارت میں سب سے پہلے آ جاتا ہے وضو۔ جو ہم وضو کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے پتہ بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اکثر ہم جلد بازی میں بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو لازمی ہے ہمارے لیے جاننا، اور رپیٹ کرنا لازمی ہیں بہت سی چیزیں۔ اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ وہ چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور جو چیزیں اگر رہ جاتی تھی ہم سے، جن کا علم ہمیں نہیں تھا، وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائیں، اور ہم آگے اس میں جو کہ مین چیز ہے ساری عبادات کی، وضو، وہ ہمارا درست ہو جائے اور ہماری آگے عبادات بھی بہتر ہوں۔ تو وضو کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے دل میں ارادہ ہونا بھی ضروری ہے، وضو کا ارادہ ہونا ضروری ہے، اور دل میں ارادہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں اور پھر مسواک کریں۔ اس کا طریقہ ہے یہ، اس میں سنتیں بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، یہ ساری چیزوں کے ساتھ پہلے میں اس کے طریقہ بتا رہا ہوں، پھر آپ کو اس کے فرائض میں بتا دوں گا اس میں کہ کون سی چیزیں فرض ہیں اور باقی مستحب کون سے ہیں۔ تو پہلے تو دونوں ہاتھ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھو لینے چاہیے، اور پھر مسواک کرنا چاہیے، پھر 3 بار کلی کر کے خوب اچھی طرح کے حلق تک دانتوں کی جڑ زبان کے نیچے پانی پہنچے۔ ہم کلی اکثر کر لیتے ہیں، لیکن پراپر طریقے سے کلی بھی نہیں کرتے، جو کہ پہلی چیز ہے وضو میں، تو وہ اس میں پراپر طریقے سے کرنی چاہیے کہ 3 بار کلی کی جائے اور خوب اچھی طرح حلق تک دانتوں کی جڑ زبان کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ پھر اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی یا اٹکی ہو تو چھڑائے، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ اندر ناک کی ہڈی تک پانی پہنچے، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ بائیں ہاتھ سے صاف کرنا لازمی ہے اور دائیں ہاتھ سے پانی چڑھانا ہے۔ اس کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈال کر پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار منہ دھوئے، کی جگہ سے ٹھوڑی تک، یعنی یہاں بال جمنے کی جگہ جو ماتھا ہوتا ہے یہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور اس کے ساتھ ہی داہنی کنپٹی سے باتیں تک کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے، اور داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور اس میں حلال بھی کرے، لیکن احرام باندھے ہو تو حلال نہ کرے۔ پھر کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، اور پھر ایک بار مسح کرے، اور مسح اس طرح کہ دونوں ہاتھ تر کر کے۔ مسح کا طریقہ جو ہے یہ ہم اکثر اس چیز کو صحیح نہیں کرتے، مسح تیزی میں بس سر سے اتار دیتے ہیں، لیکن اس کا پراپر ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ تر کر کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک اس طرح سے کر کے، یہ 3 انگلیوں کی نوک کر کے ایک دوسرے سے ملائے، اور چھٹوں انگلیوں کے پیٹ کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گدی تک لے جائے۔ اس طرح کہ کلمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں، اور اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائے، یوں کہ دونوں گدیلیاں سر کے دائیں بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں۔ اب کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر تک کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے، اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، لیکن ہاتھ گلے پر نہ لگنے پائے۔ گلے کا مسح جو ہے وہ ہے مکروہ ہے۔ بعد داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے سمیت دھوئے،
اور کچھ اوپر تک اس طرح بایاں پاؤں بھی دھوئے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں ہلال بھی کرے، اور وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھ لی جائے تو وہ بہترین ہے۔ اس کے بعد یہ بھی چیز ہے، بہتر ہے کہ وضو کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو دھوتے ہوئے بسم اللہ لازمی پڑھ لے، اور یہ تو ہو گیا مکمل وضو۔ اب دیکھنے ہیں کہ اس میں فرائض کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ سنت اور مستحب ہیں۔ تو وضو میں 4 باتیں جو ہیں وہ ہیں فرض ہیں، جیسے اس میں پہلی چیز جو یہ ہے کہ منہ کا دھونا، یعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں اس جگہ سے، اور وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک یہ سارا منہ دھونا جو ہے وہ لازم ہے۔ اس پر منہ کی کھال کے ہر حصہ پر ایک بار پانی بہانا فرض ہے، پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ ایک بار دھونا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر پر بھیگے ہاتھ کا پھرنا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ کا تر ہونا لازمی ہے، فرض ہے۔ دونوں پاؤں کا گھٹنوں سمیت ایک بار دھونا بھی فرض ہے۔ یہ 4 باتیں جو ہیں یہ فرض ہیں۔ اس کے علاوہ جو طریقہ وضو میں بیان کیا گیا وہ سب سنت اور مستحب ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی عضو کے دھل جانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے عضو کے ہر حصہ پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بہت زیادہ پانی بہا دینا یا پھر 1 بوند سے کم پانی دھونے سے وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے اس میں کہ اگر وضو نہیں ہے تو اس میں سجدہ تلاوت، قرآن شریف کو چھونے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور اس سے نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وضو نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی عبادت ہماری قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح وضو کے فرائض ہیں، مستحبات ہیں، وضو کی لوازمات ہیں، اس طرح وضو کے کچھ مکروہات بھی ہیں کہ جن چیزوں سے ہمارا وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی ہیں وہ دیکھیں گے کہ وہ باتیں جن سے وضو نہیں ہوگا۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے اگر ہم وضو کریں گے تو وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نجس جگہ پانی کے وضو کا گرانا، یعنی جو چیز جگہ ناپاک ہے اس جگہ وضو کے پانی کو گرانے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنے سے مکروہ ہوتا ہے۔ وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں دوبارہ ٹپکانا، یعنی اگر ہم وضو کریں تو وہی وضو کے قطرے ہمارے پانی کے وہ دوبارہ اسی برتن میں ٹپک رہے ہیں تو اس سے بھی ہمارا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ قبلہ کی طرف کلی کرنا، تھوکنا یا کھنگارنا بھی وضو کے مکروہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری دنیاوی باتیں کرنے سے ہمارا وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا بھی وضو کے مکروہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اتنا پانی کم خرچ کرنا کہ سنتیں ادا نہ ہوں، یہ بھی بہتر نہیں ہے، اس سے بھی وضو مکروہ ہو جائے گا۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا اور منہ پر پانی مارنا، جس طرح پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، اس سے وضو مکروہ ہو جائے گا۔ وضو کے قطروں کو کپڑوں یا مسجد میں ٹپکنے دینے سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، لیکن یہ باریکیاں بہت لازمی ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے۔ وضو کی کسی بھی سنت کو چھوڑ دینے سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور نواقص وضو، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں کون سی، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہی ان کو میں شارٹ لسٹ کر دیتا ہوں۔ پہانا، پیشاب، پیچھے سے ہوا کا نکلنا، پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، ودی اور مزی کا نکلنا اور منی کا نکلنا، پیپ اور زرد پانی کا نکل آنا جسم سے، کھانے یا پینے یا پت یا جمے سے، خون، منہ کی طرف سے خون آنے سے، غشی سے، بے ہوشی سے اتنا نشہ ہونا کہ پاؤں لڑکھڑانے لگ جائیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، قہقہا لگانے سے، نیند آ جانے سے، مباشرت کرنے سے، دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے۔ نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ بھی سنا تو وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر مسکرایا یعنی دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی، اس سے نہ وضو ٹوٹا اور نہ نماز ٹوٹے گی، چونکہ ہماری عبادت کا مغز ہی وضو ہے۔ ہم وضو اور غسل ہمارا درست ہوگا تو ہی ہماری عبادت درست ہوگی اور ہماری عبادت قبول ہوگی۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نوٹ کر لیں اور اس کو اپنے ذہن میں رپیٹ کر لیں اور دیکھیں، خود کا احتساب کریں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم درست کر رہے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہم سے رہ رہی ہیں، تو ان کی بھی اصلاح کر لی جائے۔ اور امید ہے جو بیان کیا اس سے میری بھی اصلاح ہوگی اور آپ کے بھی کام کی باتیں ہوئی ہوں گی۔ تو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے اور مزید کمنٹ سیکشن میں ہمیں بہتری جو کی جا سکتی ہے وہ گائیڈ کریں اور
ٹاپکس اپنے بتاتے رہیں جن پر مزید بات کی جائے. مومنوں ماہ رمضان آیا.